السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، منہاج العربیہ حصے دوم کا سلسلہ وار درس ہمارا چل رہا ہے اور اختتامی اسباق کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ آج ہم جو سبق شروع کریں گے وہ ہے الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق ہے۔ اور 25ویں سبق میں جیسا کہ آپ کو یہاں پر بورڈ پر نظر آ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے، یعنی قرآن کی آیتوں میں مبتدا، خبر، فعل، فاعل، مفعول، جار، مجرور وغیرہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے درس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ہمارا جملہ ہے القرآن المجید۔ قرآن مجید موصوف صفت ہے یہ، اور الف یہاں پر اس کے بعد موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اور ایک با کی شکل میں بھی آپ کو اگلے سبق میں آئے گا۔ الہکم الہ واحد، ترجمہ کریں گے الہکم یہ مرکب ہے، مفید ہے، یعنی الہکم یہ مرکب غیر مفید ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ الہکم یعنی تمہارا خدا، الہ واحد یہ موصوف اور صفت مل کر الہکم مبتدا کی یہ خبر ہے۔ یہ مرکب ہے، مرکب اضافی مل کر مبتدا، اور موصوف اور صفت مرکب توصیفی مل کر خبر۔ الہکم تمہارا معبود، تمہارا خدا، الہ واحد ایک خدا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی اور اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، واللہ اللہ مبتدا، خلقکم من تراب خبر، خلق فعل، ہوا ضمیر فاعل جو لوٹ رہی ہے مبتدا اللہ کی طرف۔ ترجمہ ہوگا تراب کہتے ہیں مٹی کو، جیسے کہ مولا علی کی کنیت ہے ابو تراب۔ تو واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے اللہ تعالی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ الہکم خلقکم کے اندر جو یہ خلقکم میں جو ضمیر ہے، اس ضمیر کو ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں۔ وجعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کا مقام بنایا۔ رہنے کا مقام، یا پھر اس کو کہتے ہیں ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ وغیرہ۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ کلو فعل امر ہے، کل کلا کلو، اکلا یا کلو سے کلو وشربو کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو۔ من رزق اللہ، اللہ کا رزق، کھاؤ پیو اللہ کے رزق کو، اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، یا اللہ کے رزق کو کھاؤ اور پیو۔ دیکھیے جملے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کا مقام بنایا، ٹھہرنے کا مقام بنایا، ٹھکانہ بنایا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ اگلا جملہ ہے فعل امر ہے یہ، وذکروا، ذکر یذکروا سے اذکر فعل امر آتا ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور اذکروا یہ جمع کا صیغہ ہے۔ وذکروا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، اذکروا فعل کا یہ مفعول ہے۔ وذکروا نعمت اللہ، اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہے۔ وذکروا، اور تم اللہ کی
نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہے، یا قومی، یا حرف ندا قومی جو ہے یہ منادہ ہے، یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہے، اس لیے قومی کی نیچے زیر ہے، اصل میں وہ میم یا کے ذریعے ہے، یعنی اے میری قوم، یا قومی اے میری قوم، اعبد یہ بھی فعل امر ہے، عبد یعبدو سے عبادت کرنا، اعبد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالی کے علاوہ من الہ کوئی دوسرا خدا، یا ایہا الناس یا حرف ندا ہے، اور الناس ایہا الناس جو ہے نا یہ منادہ ہے، الناس یہاں پر قرآن کریم میں عموماً جو القابہ جو مخاطب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے وہ تین طرح سے ہے، یا ایہا الناس، یا ایہا الذین آمنوا، اور یا ایہا الذین کفروا۔ تو یا ایہا الناس جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ تمام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان مراد ہوتے ہیں، اور یا ایہا الذین آمنوا کہا جائے تو ان میں سے وہ لوگ نکل جائیں گے جو غیر ایمان والے ہیں، صرف وہی رہ جائیں گے جو ایمان والے ہیں۔ تو یہاں پر یا ایہا الناس کہا گیا کہ اے لوگو، ناس جو ہے جب ناس کہتے ہیں تمام لوگوں کو، الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم تم اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی عبادت کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک اعمال کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فعل نہیں، لا تسجدوا تم سورج اور نہ چاند کو سجدہ کرو، لا تسجدوا تم سجدہ مت کرو، للشمسی سورج کو، اور نہ ولا للقمر اور نہ چاند کو، یعنی تم سورج اور نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ صرف اور صرف اللہ ہی کو سجدہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، یا قومی اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود اللہ کے علاوہ، یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، واعملوا صالحا نیک اعمال کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تم سورج اور نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ صرف اللہ ہی کو سجدہ کرو۔ اگلا جملہ ہے ربکم اعلم بکم تمہارا پروردگار، تمہارا رب، بکم تم کو، اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے، جاننے والا ہے، ربکم اعلم بکم، اعلم یہ اسم تفضیل ہے، علیم یعلم کے معنی آتے ہیں جاننا، اسی سے اسم تفضیل افعلو کے وزن پر اعلم ہے، یعلم علیم یعلم فعل مضارع، یعلم سرکم سر کی جمع اسرار، اس کو کہتے ہیں راز یعنی باطن، یہاں پر مراد ہے، جہرکم جہر کہتے ہیں ظاہر ہونا، یہاں پہ انسان کا ظاہری حصہ مراد ہے، یعنی یعلم میں ہوا ضمیر جاری رب کی طرف یعنی اللہ تعالی، وہ تمہارے، جہرکم یعنی ظاہر اور سرکم یعنی باطن، وہ تمہارے ظاہر اور باطن یعنی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے،
ان اللہ بصیر بالعباد، انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ یہ انا کا اسم ہے، اور بصیر کو جو پیش آ رہا ہے وہ انا کی خبر ہونے کی بنا پر آ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ تعالی بندوں کو، عبدن کی جمع عباد، بندوں کو، بصیر دیکھنے والا ہے، کیا دیکھتا ہے۔ علمو فعل امر، علم علم یعلم سے علم فعل امر ہے، یہ علم کے معنی آتے ہیں جاننا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ کہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ انا کا اسم، اور غفور رحیم یہ موصوف اور صفت مل کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر۔ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، کتب فعل، ربکم فاعل، علی حرف جر، نفس الرحمہ اس کا مجرور، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر، کتبہ لازم کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر دیا ہے کیا؟ علی نفسی الرحمت، رحمت کو۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو سب سے زیادہ جانتا ہے، یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ تعالی بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ علموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ کتب ربکم علی نفس الرحمت، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے رحمت کو۔ اگلا جملہ ہے واللہ یعصمک من الناس، عصم یعصم کے معنی آتی حفاظت کرنا، اور اللہ تعالی من الناس لوگوں سے، یعصمک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ مبتدا ہے، یعصمک من الناس یہ جملہ پورا جملے فعلیہ مل کر اللہ مبتدا کی خبر، اور اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ بھی ایسی، یعنی اللہ مبتدا ہے اور یحکم بینکم یوم القیامہ یہ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے۔ حکم یحکم کے معنی آتے فیصلہ کرنا، اللہ تعالی قیامت کے دن، یوم القیامہ قیامت کے دن، بینکم تمہارے درمیان، یحکم فیصلہ فرمائے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ولا تکتم الشہادہ، شہادت میں گواہی کو، اور تم گواہی مت چھپاؤ۔ کتم یکتم کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ من استفہام ہے، اور یرزقکم من السماء والارض، رزق یرزق کے معنی رزق دینا۔ من یرزقکم کون ہے جو تم کو آسمان اور والارض زمین سے، یرزق رزق دیتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس،
اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیصلہ کرے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. ولا تکتموا الشہادۃ، تم گواہی مت چھپاؤ. من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. یہاں پر الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ عربی سے اردو کا مکمل ہوا. اگلے درس میں ہم اردو سے عربی اور اسئلہ کے جو سوالات عربی میں ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات حل کریں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.